یہ سب سے پہلی چیز کنیکشن ہے. ماحول کریٹ کرنا پڑے گا کہ جس میں ایموشنلی، فزیکلی، اسپرچولی ہیلدی انڈیویجولس جو ہیں ان کی گرومنگ کو اپنے آپ کو گروم کریں. لرن چائلڈ سائیکالوجی. وی کانٹ بی اے پرفیکٹ پیرنٹ. تو ہم ضرور اپنے آپ کو گروم کریں. ہم ہمیشہ یہ بات تو ضرور کرتے ہیں کہ یوتھ ہمارا اثاثہ ہے، بہت قیمتی اثاثہ، بٹ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہی تو ہیں جو آگے ہماری کنٹری کو پراسپر کر سکتے ہیں. تو پھر آئیے ہم ملتے ہیں مس سارا سے، جو آج ہمیں اسلام کی روشنی ڈالتے ہوئے پیرنٹ ہوڈ کے بارے میں بتائیں گی اور یوتھ کی گرومنگ اور ان کو سمجھنے کا طریقہ. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. بالکل ٹھیک ٹھاک. پر اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ سیشن اسٹارٹ کریں، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا کیا آپ نے ابھی کرنا. ایکچولی میں نے بیسیکلی تو 2002 میں قرآن سے گو تھرو کیا تھا، جو میرا فرسٹ انٹریکشن ہوا تھا قرآن سے بیچلرس کے بعد، اور تقریباً 2-3 سال 4 سال میرے لگے سیکھنے میں. اور پھر ڈفرینٹ جو ٹیچنگ اور پیرنٹنگ اسپیشلی جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ورک شاپس اٹینڈ کرنا، ان سے کورسز کرنا، ان کو کنسلٹ کرنا. تو الحمد للہ وہ جو سیکھنے کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. ویسے تو ابھی تک ختم نہیں ہوا، ابھی تک چل رہا ہے الحمد للہ. کہ میرے اندر جیسے اطمینان اور سکون ہوتا ہے نا، وہ نہیں تھا. پھر مجھے نا جیسے ویسے ڈسکوری ہوگی، میں نے ڈسکور کر لیا کہ دس از دا وے آئی ول گیٹ مائی پیس. جب میں قرآن کو پڑھوں گی، جب میں قرآن والوں سے کنیکٹ ہوں گی، اور جو میں اندر سے جیسے ایک ویکیوم تھا نا، وہ الحمدللہ جیسے فل ہو گیا الحمدللہ. جب سے آپ نے جوائن نہیں کیا تو اور کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں کیا میجر چینجز آئی ہیں؟ اچھا، میں اس کی نا آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. جب میں کورس کر کے قرآن سیکھ کے واپس آئی تھی نا، تو میرے بھائی نے کہا میری مدر کو کہ امی اس کو کیا گھول کے پلا دیا انہوں نے، اس کا غصہ کہاں چلا گیا. بہت زیادہ میں سوشلائزنگ کرنا شروع ہو گئی تھی. دیٹ واز اے ڈراسٹک چینج ان مائی پرسنالٹی. آپ بتائیں گے، مجھے لگتا ہے جیسے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تھیراپی لی اور اس کے بعد ہم نئے چینجز آئے اور ہمیں مسئلہ ہوا، تو آئی تھنک ایک پراپر تھیراپی والا پروسیس تھا. بالکل کا ایک ہیلنگ فیز تھا. ایگزیکٹلی. میں چاہتی ہوں کہ ابھی نا ہم سب سے زیادہ جو ہماری سوسائٹی میں ایشو ہے اس کے بارے میں بات کریں. ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے کی بے روی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا اس کو ایزی ورڈس میں بتائیں کہ مطلب معاشرے کی بے روی ہم بہت سنتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ. دیکھیں، معاشرے کی بے راہ روی کا مطلب ہے کہ اپنی جو صحیح راہ تھی اس سے ہٹ جانا. سمپل جو ورڈز میں ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، ہماری جو یوتھ ہے، جو کل کا فیوچر ہے ہمارا، اور وہ اس ٹریک پہ نہ ہو جو ان کے لیے ہیلدی ہے، جو ان کے لیے سکسیزفل ٹریک ہے، جو ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکسیزفل بنائے گا. تو ڈیفینیٹلی جب وہ اس ٹریک پہ نہیں ہوتے تو وہ فزیکلی لیک کرتے ہیں. ان کو نقصان فزیکلی بھی ہوتا ہے، مینٹلی بھی ہوتا ہے، ہر طرح سے فائنینشلی کرائسس آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سوسائڈل ریٹ کتنا بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. حالانکہ مٹیریلسٹک اپروچ ہم کر رہے ہیں، اپنی طرف سے پوری طرح اپلائی کرتے ہیں. ہر شخص کیسے اب کہے کہ اب ہم سیکھیں اس بارے میں، اس چیز کو اسٹاپ کریں، اپنی یوتھ کے لیے چیزیں آسان کریں. بالکل. آپ دیکھیں کہ اس کا پھر جو ہے نا اسٹارٹ کہاں سے ہوگا. اس کا نقطۂ آغاز ایک تو ایز این انڈیویجول میں ہوں کہ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام مائی سیلف، دین آئی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام مائی ہوم. مجھے ایز اے پیرنٹ، ایز این ایلڈر ڈیفینیٹلی اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول کریٹ کرنا پڑے گا کہ جس میں ایموشنلی، فزیکلی، اسپرچولی ہیلدی انڈیویجولس جو ہیں ان کی گرومنگ ہو. ہم سب سے پہلے خود گروم کریں اپنے آپ کو، اپنے ایموشنل نیڈس، اپنی مینٹل گرومنگ، اپنی پرسنل گرومنگ، اپنی اسپرچل گرومنگ. تو آج کے لائف میں بہت سارے پیرنٹس are concerned with raising their children in right way. بالکل. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بارے میں بات کریں جو سب سے میجر ہے کہ آپ اپنے ٹین ایجرس کو ان کا جو یہ فیز ہے، ایک ایز اے پیرنٹ آپ کیسے بہیو کریں اور کیسے ڈیل کریں بچوں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کنیکشن ہے کہ ایک پیرنٹ کا اپنے ٹین ایجر کے ساتھ کنیکشن کس لیول کا ہے. اور بیسیکلی اس کنیکشن کی جو بیس بنتی ہے نا، وہ بیفور پریٹینز میں بنتی ہے. پریٹین سے بھی پہلے جو آپ کی ایج ہوتی ہے، جیسے 8 ایئرز 9 ایئرز. اب اگر کسی پیرنٹ کا وہ ٹائم گزر چکا ہے، اوبویسلی اب بچہ ٹین ایجر بن چکا ہے، اور وہ کنیکشن جو ہے وہ اس طرح نہیں بن پایا، اسٹرانگ بانڈنگ نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی، دین دے ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ فار اٹ. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹ ان کی ویلیڈیشن کریں. ویلیڈیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے کو مثلاً آپ نے کہا کہ بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، اینڈ ناؤ دے آر تھروئنگ دیئر ٹینٹرم، اب وہ ایک برسٹ آؤٹ ہوا ہے ایموشنس کا، یو ہیو ٹو بی ویری کام. You have to be very calm. آپ ان پیرنٹس کے لیے کیا کہیں گے جو یہ پریشر لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں 10 on 10 ہر چیز ہونی چاہیے، اس چکر میں
وہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے ان کا. بالکل ایسا ہی ہے ایگزیکٹلی. یہ چیز تو ہمیں نا اپنے لیے بھی سمجھنی چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی. وی کانٹ بی اے پرفیکٹ پیرنٹ, یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور دوسری بات یہ کہ آور کڈس آر آلسو ہیومنس, دے ول میک مسٹیکس آبویسلی, دے ول میک بلنڈرس. لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو نا ہیومنلی لینا, جتنا ہمارے لیے ہم اس کو آسان کر دیں گے نا اتنا ہمارے لیے پیرنٹنگ بھی ایزی ہو جائے گی. دس از ویری امپورٹنٹ. ابھی جیسے ہمارے جو ٹائم ہے اٹس ویری فاسٹ اینڈ ہر چیز بہت اوورلی اویلیبل ہے, تو کیسے ہم اپنے بچوں کو اس ٹائم پہ ریز کریں اینڈ الانگ وتھ آج کل کے ٹائم پہ بھی ان کے لے کے چلنا ہے, اور پھر اپنی ہم نے اسلامک ویلیوز بھی نہیں بھولنی ہے, تو ان دونوں کو ہم کیسے الائن کر کے ایک اچھی پرورش کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو. اچھا, اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ تو آپ کو دیکھتے ہیں, جو آپ بول رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, دے آٹومیٹکلی ابزارب اٹ. جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا وہ انسپائر زیادہ ہوتے ہیں, وہ جب کسی چیز سے انسپائر ہو جاتے ہیں دے آٹومیٹکلی گو فار اٹ. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انسپریشنز دیں, یعنی کہ آپ کی اپنی بھی نا ایک لائف لائیولی ہونی چاہیے, کیونکہ ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں نا ان کو بالکل ایسے لوگ بورنگ لوگ نہیں پسند. تو اگر پیرنٹ بورنگ پہ ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ٹین ایجرز جو آپ سے بیک آؤٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. دے ول لک فار انٹرٹینمنٹ اینڈ فار دی انٹرسٹنگ تھنگز سم ویئر ایلس, اپنے فرینڈس میں ڈھونڈیں گے جا کے. اس طرح جو آج کا دور ہے نا, اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ ایک تو خود پیرنٹ رول ماڈل بنے, جو اس کو پسند ہے, جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے, اس انٹرسٹ کے ساتھ ہی آپ اس کو اپروچ کریں گے تو انشاءاللہ اٹ ول بی ایزیئر فار اس کہ ہم اس کو ویلیوز کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ جو نیو مدرز ہیں یا ینگ مدرز ہیں ان کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں, ان کو کچھ کہنا چاہیں. ینگ مدرس تو ڈیفینیٹلی اپنے بیبیز کو ہی کیٹر کریں گی, اور اس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو گروم کریں, لرن چائلڈ سائیکالوجی اینڈ برین ڈیولپمنٹ, اسپیشلی جو چائلڈ برین ڈیولپمنٹ اسٹیجز ہیں وی شوڈ نو. میں سوچتی ہوں کہ پیرنٹنگ کے کورسز ہونے چاہیے, تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اب تو ہمارے لیے سوشل میڈیا کے تھرو سیکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے, تو ہم ضرور اپنے آپ کو گروم کریں. اگر ہم ان ٹاپکس ان پہ بات کر سکیں تو پورا دن ہی ہو سکتا ہے, اتنی زیادہ ضرورت ہے ان باتوں پہ. لیکن تھینک یو سو مچ, آپ آئی, آپ نے اتنی اچھی چیزیں ہم سے شیئر کی اور ان سب باتوں کے بارے میں بات. تھینک یو سو مچ, مجھے بہت اچھا لگا آپ کے پاس آ کے باتیں کر کے. اٹ واز ویری نائس میٹنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ.